السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو بہت اہم اور دلچسپ ہے۔ سال 2023 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ترکی کو 2023 کا اتنی بے چینی سے کیوں انتظار ہے؟ امریکہ اور یورپ 2023 سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ ترکی ایک بہادر قوم اور طاقتور اسلامی ممالک میں سے ایک ہے۔ ترکی براعظم ایشیا میں واقع ہے، جبکہ اس کا ایک شہر جو کہ استنبول بہت خوبصورت شہر ہے وہ یورپ میں ہے۔ تو ترکی کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جسے ٹرانسکونٹیننٹل کنٹریز کہتے ہیں، مطلب جو دو براعظم میں آتے ہیں۔ اگر ترکی کی اکانومی کی بات کی جائے تو ٹاپ 20 میں آتی ہے، جس کی جی ڈی پی $650 بلین 2019 کا ریکارڈ۔ ترکی بہت سی اہم آرگنائزیشن کا ہمیشہ حصہ رہا ہے، جس طرح G20 کنٹریز جس میں دنیا کی 20 ترقی یافتہ ممالک شامل ہیں، پھر اس کے بعد آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، UN، نیٹو اور اسی طرح کے بہت سے اہم آرگنائزیشن کا ترکی ہمیشہ ممبر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پہ کلک کریں تاکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان ہیں، جو کہ ترکی کے 12ویں صدر ہیں، اور 2018 صدارتی الیکشن میں بھاری اکثریت سے انہوں نے کامیابی سمیٹی۔ اس سے پہلے رجب طیب اردوغان وزیر اعظم کے عہدے پر بھی رہ چکے ہیں، جس کا عرصہ 11 سال تھا، 2003 سے لے کے 2014۔ رجب طیب اردوغان ایک طاقتور، بے باک اور بااثر اسلامک لیڈر کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہر جگہ اپنی تقریر ہو یا UN میں ہمیشہ فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ ان جیسا لیڈر ابھی تک اسلامی دنیا میں نہیں آیا۔ چلیں اب بات کرتے ہیں لوزان ٹریٹی، جو کہ اس ویڈیو کا مین ٹاپک ہے۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا زوال آیا، جو کہ 24 جولائی 1923 کو لوزان سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے، وہاں یہ لوزان ایگریمنٹ ہوئی۔ یہ معاہدہ ترکی پر مسلط کرنے والے ممالک میں برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس اور اٹلی شامل تھے۔ اس معاہدے کا مقصد صرف اور صرف ترکی کو کمزور کرنا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ تھا، کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا قبضہ بہت سے ممالک میں تھا، جیسے بلغاریہ، مصر، یونان، ہنگری، جارڈن، لبنان، اسرائیل، رومانیہ، دمشق، سیریا اور مشرق وسطیٰ کے بہت سے علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کا راج تھا۔ سلطنت عثمانیہ سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ عرصہ قیام کرنے والی سلطنت پہچانی جاتی تھی، جس کا دورانیہ تقریباً 600 سال تھا۔ 1300 سے لے کے 1923 تک ان کا دور رہا، اور اسی وجہ سے یورپ اور امریکہ کو ڈر تھا کہ کہیں پوری دنیا پہ قبضہ نہ کر لیں اور اسلام پوری دنیا میں پھیل نہ جائے۔ لوزان ٹریٹی میں کچھ چند اہم شرائط تھیں، جس میں سلطنت عثمانیہ کا مکمل خاتمہ جو کہ اول تھا، جس کی وجہ سے یہ ایگریمنٹ کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد املاک کا ضبط ہونا، جو کہ خلیفہ کے اختیارات ضبط کر دیے گئے اور ترکی کو سیکولر ریاست قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ترکی اپنی ہی سرزمین سے تیل نہیں نکال سکتا، کیونکہ یہ بھی اس پر پابندی لگائی گئی، اور اسی کے ساتھ اپنائے بوسفورس جو بلیک سی اور بحر مرمرا کو ملاتی ہے، اسے بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے ترکی اس راستے سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے ٹیکس نہیں وصول کر سکتا۔ مغرب ابھی بھی ترکی کو کمزور کرنے کے لیے بہت سی سازشیں کر رہے ہیں، جس میں حال ہی میں 2016 میں ترکی کو کمزور کرنے کے لیے 2016 میں جو ترک فوج نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ترکی اور اردوغان کے خلاف ایک سازش تھی، لیکن اردوغان اور ترکی کی بہادر عوام نے اس بغاوت کو ناکام کر دیا۔ طیب اردوغان ایک عظیم اسلامی لیڈر ہیں اور دنیا میں 5ویں مقبول ترین لیڈر جانے جاتے ہیں۔ 2023 کے بعد لوزان ٹریٹی جو کہ غیر مؤثر اور ختم ہو جائے گی، جس کا دورانیہ 1923 سے 2023 تک تھا، 100 سال کا۔ اس کے بعد ترکی اپنی سرزمین سے تیل نکال سکے گا اور علاقائی مسائل حل کرنے کی اہلیت رکھ سکے گا۔ اسے ہم ترکی کی حقیقی آزادی بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ 1923 سے پہلے تھی۔ انشاءاللہ ترکی بہت جلد دنیا کا سپر پاور ملک بن جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ 2023 کے بعد سلطنت عثمانیہ کا دوبارہ قیام متوقع ہے۔ اب اس کے ساتھ بہت سے مسلم
مسلم ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ ترکی کو سپورٹ کریں، اور رجب طیب اردوغان اسلامی امہ کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ مسلم امہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں۔ رجب طیب اردوغان نے اپنی کئی تقاریر میں 2023 کا ذکر کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں، انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، اور اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2023 کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ضرور لائک کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی 2023 کے بعد کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ اور اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔